پارہ نمبر 29 سورہ ملک۔ چونکہ اس میں شروع میں لفظ ملک بادشاہت اللہ کی اس کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ الملک۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت اور حیات اللہ نے پیدا کی ہے، تم اس حیات میں موت کی تیاری کرو۔ پھر قیامت کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں، رزق اللہ دیتے ہیں، آسمان کو تھامتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا فضا کے اندر روکا ہوا ہے، یوں قدرت اور توحید کے دلائل بیان فرمائے۔ سورۃ القلم، نون والقلم، القلم کا ذکر ہے سورت میں سے، سورت کا نام سورۃ القلم ہے۔ اس سورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور مناقب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ گزشتہ قوم ایک باغ والے تھے، ان کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ پھر قیامت کے دن کی منظر کشی فرمائی ہے۔ سورۃ الحاقہ، الحاقہ کا معنی ثابت ہو کر رہنے والی، چونکہ سورت میں الحاقہ اس کا ذکر ہے، اس لیے سورت کو سورۃ الحاقہ کہا گیا ہے۔ اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے، گزشتہ امتوں کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ پھر آخر میں قرآن کریم کی صداقت اور سچائی کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ خالص اللہ کا کلام ہے۔ سورۃ المعارج، یہ معراج یا معراج کی جمع ہے، جس کو سیڑھی کہتے ہیں، درجات بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ذو المعارج، درجات والے بیان فرمائی۔ اس سے مراد 7 آسمان ہے، 1 2 3 4۔ تو اس لیے سورت کا نام سورۃ المعارج ہے کہ اس میں المعارج کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مشرکین کا رد عمل، اس کو بیان فرمایا ہے۔ قیامت کی منظر کشی بیان کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے وہ نمازی بچتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حساب و کتاب پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ بات سمجھائیے کہ دین میں تساہل نہ برتو، غفلت نہ کرو۔ غفلت کرو گے تو اللہ کوئی اور قوم لے آئے گا جو دین کا کام کرے گی، یہ بات سمجھائی ہے۔ سورہ نوح، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، چونکہ سورت میں ان کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام ہی سورہ نوح ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا، شرک سے بچایا اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی، اور استغفار کے فائدے بیان فرمایا کہ استغفار کرو، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، آسمان سے بارشیں برساتے ہیں، اللہ رزق عطا فرماتے ہیں، اولاد عطا فرماتے ہیں، نہریں جاری فرما دیتے ہیں۔ تو استغفار کے فوائد بیان فرمائے۔ سورۃ الجن، اس میں جو کہ جنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینا، پھر جنات کا ایمان لانا، اس کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ الجن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنات کو دعوت دی ہے اس کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ہے، اللہ کے احکام تک پہنچائے ہیں، بطور خاص سمجھایا کہ شرک سے بچو۔ یہ اس دعوت کا بنیادی نقطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ بات سمجھائی کہ پیغمبر کے ذمہ بات سمجھانا ہے، منوانا نہیں ہے، پہنچانا ہے، جبرن منوانا نہیں ہے۔ سورۃ الجن۔ سورۃ المزمل، مزمل کا معنی ہے کپڑا لپیٹنے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین نے طرح طرح کی باتیں کے الزامات لگایا، وہ رنج ہوا، آپ نے کپڑا لپیٹ لیا اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ سے ذکر فرمایا یا ایھا المزمل، اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ المزمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص فرمایا یہ آپ کو ایذا دیں گے، تکلیفیں دیں گے، آپ اللہ کا نام لیں، ذکر کریں، خلوت میں عبادت کریں، قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھیں، ان کی باتوں کو برداشت کریں اور خلوت میں کچھ وقت گزاریں۔ یہ داعی کے اوصاف ہیں جو اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مختلف پہلوؤں سے ان ظالموں نے ستایا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی عطا فرمائی۔ اور پھر جو ڈرانے والے ان کو فرعون کا قصہ سنایا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح جھٹلایا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ تم بھی ذرا اس کو ذہن میں رکھو، نبی کو جھٹلانے والے کا انجام فرعون کی طرح ہی ہوتا ہے۔ سورہ مدثر، مدثر کا معنی ہے لحاف اوڑھنے والا، مزمل کا معنی کر لیں چادر اوڑھنے والا، مدثر کا معنی لحاف اوڑھنے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ نے لحاف اوڑھ کر آپ لیٹے ہیں۔ اس پیارے آپ کی اسی پیار سے اللہ پاک نے آپ کو فرمایا یا ایھا المدثر، اے لحاف کر اوڑھ کر لیٹنے والے آپ کھڑے ہوں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، ڈرائیں، اللہ کی توحید بیان کریں۔
تو سورۃ المدثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کفار کو دعوت دو، کفار کو ڈراؤ، ان کی تکلیفوں پر برداشت کرو، صبر کرو، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ القیامہ، کیونکہ اس میں قیامت کا ذکر ہے تو سورت کا نام ہی سورۃ القیامہ ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، سورت کا نام ہی سورۃ القیامہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مصائب کو، قیامت کی شدت کو بیان فرمایا، مشکلات کو بیان فرمایا، موت کے وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، روح نکلتی کیسے ہے، کتنی تکلیف برداشت کرتا ہے بندہ، اس کا ذکر فرمایا، اور پھر یہ بات سمجھائی ہے کہ ان تکالیف سے جو موت کے بعد کی اس سے وہی بچتا ہے کہ جو انسان اہتمام کرتا ہے عبادات کا، شریعت کا، اس پر عمل کرتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ سورۃ الدہر، دہر کا معنی ہے زمانہ، هل اتی الانسان حین من الدہر، الدہر کا چونکہ ذکر تھا اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ الدہر رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں جنت کا ذکر فرمایا، جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جہنم کا ذکر فرمایا، جہنم کے مختلف عذابوں کا ذکر فرمایا ہے، اور مومنین کے اللہ تعالیٰ نے جام، کافور کے، اللہ اکبر، اور پاک شراب کے، اور پھر ان نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور کفار کے لیے زنجیر، طوق، شعلوں والی آگ، اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں فرمایا کہ ذکر کرو، عبادت کرو، صبر کی تلقین بیان فرمائی کہ ان چیزوں کا اہتمام کرو۔ سورۃ المرسلات، والمرسلات عرفا، المرسلات کا ذکر ہے وہ ہوائیں جو چھوڑی گئی ہیں، وہ فرشتے جو اللہ پاک کی طرف سے ہیں، تو اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ المرسلات ہے۔ قیامت کی علامات کو بیان کیا ہے، انسان کو بتایا کہ گزشتہ قومیں جو نہیں مانتی ان کو کیسے تباہ کیا ہے اور ڈرایا ہے، ہولناکیاں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائے اس کا صحیح استعمال کرو، فضول خرچیاں نہ کرو، اور قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، اس پر تمہیں توجہ دینی چاہیے، اور جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھے بدلے عطا فرماتا ہے، جو گناہ کرتا ہے اس کو عذاب ہوتا ہے، کفر پر عذاب ہوتا ہے، شرک پر عذاب ہوتا ہے، اور توبہ کے بغیر مرے تو گناہوں پر اللہ کی طرف سے جہنم کی سزائیں ملتی ہیں، تو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔